ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سلسلے میں اللہ پاک جل شانہ کے پاک کلام قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرامین، ان سے کامیابی کا راز، کامیابی کا راستہ، کامیابی کسے کہتے ہیں، اصل کامیابی ہے کیا، حقیقی کامیابی، اس کے بارے میں کچھ سیکھنے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اصل کامیابی ہے کیا؟ وہی مالک، وہی خالق، وہی ہمارا پروردگار ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ اصل کامیابی ہے کیا، کن چیزوں میں ہم کامیابی کو تلاش کریں۔ قرآن پاک میں سورۃ تغابن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور فرمان سنو اور حکم مانو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو، اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں مفلحون کے ساتھ کامیاب لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ صفات بیان ہوئی ہیں۔ حکم کیا؟ تو اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کا ڈر جب دل میں ہوتا ہے تو یہ بہت ساری برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور فرمان سنو، واطیعوا اور حکم مانو، وانفقوا خیرا لانفسکم، انفقوا میں حکم ہے، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خیرا لانفسکم، اپنے ہی بھلے کے لیے، ومن یوق شح نفسہ، اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر صراط الجنان میں جو بیان کی گئی ہے، آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس آیت کے مضمون کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے اور اس سے مراد ہے کیا؟ کامیابی جس کو قرار دیا گیا، کون لوگ کامیاب ہیں، جن کامیاب لوگوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، تو وہ اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ واضح کیا گیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے۔ یعنی جب تم نے اس نصیحت کو سن لیا اور ثواب کے بارے میں جان لیا تو تم اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔
اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں بات ارشاد فرمائیں اسے سنو اور ان کا حکم مانو، اور اپنے فائدے کے لیے اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرو، اور جو اپنے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا اور اس نے اپنے مال کو اطمینان کے ساتھ حکم شریعت کے مطابق خرچ کیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پر اپنی طاقت کے مطابق تقوی اور پرہیزگاری لازم ہے، اور یہ اپنی طاقت کے مطابق تقوی ہی اس آیت میں مراد ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت سارے مقامات پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور تقوی کے فضائل بیان کیے گئے کہ تقوی اصل میں ہے کیا، تقوی کی حقیقت کیا ہے، اور تقوی کا تقاضا کیا ہے، اور تقوی کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں تقوی کا حکم بھی دیا اور تقوی کے فضائل بھی بیان کیے، تقوی کا صلہ بھی بیان کیا، اور باقاعدہ ہم نے پورا اس پر ایک سلسلہ بھی کیا تھا کہ تقوی بھی کامیابی کا راز ہے۔ ہاں تقوی کامیابی کا راز ہے، متقین کامیاب ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہیں۔ جو اللہ سے ڈرا وہ نجات پا گیا، جو اللہ سے ڈرا وہ مقام امن میں پہنچ گیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا خود تذکرہ فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے بچنے کا رستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ کہیں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، کہیں حکم ہوتا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان للمتقین مفازا والعاقبۃ للمتقین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، یہ امن میں ہوں گے، یہ سایوں میں ہوں گے، یہ چشموں میں ہوں گے، یہ باغات میں ہوں گے، اور کامیابیاں ان کے لیے ہیں۔ اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے۔ تو ایک قرآن پاک میں متقین کے فضائل بیان کیے، اور یہاں حکم ہو رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔ اب یہاں وہ آیت مبارکہ بھی سامنے رکھی جائے گی کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ اب پھر آگے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اب بعض لوگ یہاں ہمارے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنے کاروبار چمکانے کے لیے، اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے، اور بڑے منصب کو پانے کے لیے، بڑے اختیارات پانے کے لیے، اور بڑا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ہم چغلی کریں گے، ہم غیبتیں کریں گے، ہم جو ہے وہ مال میں ملاوٹ کریں گے، ہم جناب لوگوں کو دھوکہ دے کے آگے نکل جائیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کے مال کو بڑھا لیں تو یہی بڑی کامیابی ہے، جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیسہ زیادہ کما لیں تو یہی بڑی کامیابی ہے، وہ پیسے کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ مال کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اقتدار کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے جو ہے وہ مال اور اپروچ کو، سورسز کو، اور دنیاوی شہرت کو، دنیاوی منصب کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نادان اس بات کو بھول گئے کہ یہ دنیا سدا رہنے کے لیے نہیں ہے، نہ یہاں کا اقتدار سدا ہے، نہ یہاں کا منصب سدا رہنا ہے، نہ یہاں کا مال سدا رہنا ہے، نہ یہاں کی شہرت سدا رہنی ہے۔ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، لوگ 4 دن یاد نہیں کر پاتے اسی مال جس کے لیے حرام حلال کی تمیز اٹھائی ہوتی ہے، اس کے لیے اولاد لڑ رہی ہوتی ہے، بیٹے لڑ رہے ہوتے ہیں، جس مال کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی تھیں، اتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو تھکا دیا تھا، اور اسی مال کماتے کماتے موت آ گئی تھی، لیکن اسی مال نے نہ تو موت سے بچایا،
نہ آخرت کے معاملات میں کوئی آسانی کا ذریعہ بنا، کیونکہ اس کے حق ادا نہ کیے، بخل کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، اور حقوق واجبہ جو تھے وہ اس میں خرچ نہ کیا، جو واجب جہاں خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہ کیا، اور اللہ کی ناراضی والے کام کیے۔ مال کما کے اولاد کو دے کے چلا گیا، اولاد نے اسی مال کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا، اللہ کی ناراضی والے کاموں میں خرچ کیا، اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کاموں میں خرچ کیا، گناہ کے کاموں میں خرچ کیا، بے حیائی میں خرچ کیا، بے حیائی کے کاموں میں خرچ کیا، ناجائز جو ہے وہ کاموں میں خرچ کیا، جوئے کے اڈے پہ خرچ کیا، بے حیائی کو پھیلانے کا کام کیا۔ اب جس مال کو کمانے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی تھی، اور وہ مال نہ اس کے کام آیا نہ اولاد کے کام آیا، بلکہ اس کے لیے بھی وبال بن گیا، اس کے لیے بھی آخرت کی سزا کا ذریعہ بن گیا، جو مال ناجائز ذریعے سے کمایا گیا اور پھر وہ ناجائز میں ہی خرچ ہو گیا۔ اولاد کی سنت کے مطابق تربیت نہ کی، اولاد کے لیے وقت ہی نہ بچا جتنا مال کی کمائی کے لیے بندہ مصروف ہو گیا۔ تو کامیابی اصل میں مال حاصل کر لینا نہیں ہے، کامیابی اصل میں جب وہ گناہ کے کام کر کے بڑا فخر محسوس کر لیتے ہیں کئی لوگ، تو کامیابی یہ نہیں ہے۔ کامیابی ہے اللہ راضی ہو جائے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اور جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور حکم مانو، اطاعت کرو، اور پھر آگے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ تفصیل چل رہی ہے کہ جو اپنے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا۔ اب یہاں بخل کی مذمت ہو رہی ہے، بخل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کامیابی کا راز جو بیان کیا نا یہاں، اللہ کا ڈر، اطاعت، اور پھر بخل سے بچنا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بخل سے بچا لیا گیا۔ تو یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ ہم بخل کے بارے میں سمجھیں اور جانیں اور اس کو پہچانیں، تاکہ ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے میں بخل کے حوالے سے کچھ آپ کو آیات اور روایات سناتا ہوں۔ اللہ پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اور 37 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا، جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں۔ بخل یہ ہے کہ خود کھائے دوسرے کو نہ دے، یہ بخل ہے۔ من یوقع شح نفسہ، یا شح کو جو بیان کیا، تو اب شح یہ ہے کہ نہ کھائے نہ کھلائے۔ بخل یہ ہے کہ خود کھائے دوسروں کو نہ دے، اور شح یہ ہے کہ نہ کھائے نہ کھلائے۔ سخا یہ ہے کہ خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ جود یہ ہے کہ آپ نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواد بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخی بھی ہیں۔ اللہ پاک کو اسی لیے سخی نہیں کہا جاتا، غنی کہا جاتا ہے۔ کچھ سخی کی سخا یہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور جود یہ ہے کہ خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی بھی ہیں، جواد بھی ہیں، بلکہ خود فرماتے ہیں انا اجود الناس، میں تمام لوگوں سے بڑھ کر جود کرنے والا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فاقے سے رہیں، اوروں کو کھلائیں۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قناعت کا عالم یہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ بہت سخاوت کرنے والے، بہت عطا کرنے والے، بہت جود و کرم کرنے والے۔ اچھا، یہ جو ابھی آیت ہم نے سورہ نساء کی پڑھی، یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے میں بخل کرتے اور چھپاتے۔
اس سے معلوم ہوا کہ علم کو چھپانا مذموم ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو، اللہ کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے، اور اس لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے لائق جائز لباسوں میں بہتر پہننا مستحب ہے۔ بخیل شخص اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بلا شبہ دنیا میں برکت اور آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب کی صورت میں نفع بخش ہوتا ہے، جبکہ بخیل ان دونوں یعنی برکت اور ثواب ان دونوں چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہوتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، ہاں یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی جان پر بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج، اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ تو مال کے حقوق واجبہ ادا کرنے میں بخل کرنے والوں کی بوقت موت چیخو پکار لا حاصل رہے گی۔ قرآن پاک پہلے ہی متنبع کر چکا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ سورہ تغابن میں ارشاد ہوتا ہے، جو بھی ہم نے آیت پڑھی تھی نا کامیابی کے راز کے لیے، اس سے پچھلی آیتوں میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ تو لحاظ رکھو ایسا نہ ہو کہ اموال و اولاد میں مشغول ہو کر ثواب عظیم کھو بیٹھو۔ اس کے بعد یہ فرمایا جاتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو آیت ہم نے ابھی پڑھی تھی کہ اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، حکم مانو، اطاعت کرو، اور جو اپنے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان بنیادی طور پر دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے حرام میں پڑتا ہے۔ کس وجہ سے انسان مال حرام کماتا ہے؟ کس وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے؟ کس وجہ سے انسان جو ہے وہ لوگوں کے حق مارتا ہے، زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ جائیدادیں ضبط کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتا ہے، قرضے لے کر قرضے دبا لیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوتوں کا لین دین کرتا ہے، ناجائز کاروبار کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے۔ واٹ از دا مین ریزن آف دس؟ یہ کیا ہے؟ کیوں اس بات پر لوگ جو ہے وہ ابھرتے ہیں؟ کیا کس سبب سے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان کیا، جیسے اسی سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں بیان کیا، مال اور اولاد، ان کو فرمایا آزمائش ہے، اور سورۃ المنافقون میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد دونوں کو ذکر کیا کہ مال یا اولاد کی وجہ سے جس نے نماز اور قرآن کو چھوڑا، اب آگے ان کی مذمت ہے۔ بندہ سمجھ رہا ہے میرا مال بڑھ رہا ہے،
بندہ سمجھ رہا میں اولاد کے لیے جائیداد بنا دوں، کوئی بزنس کھڑا کر جاؤں، کوئی پلاٹ خرید دوں، بینک بیلنس ہو جائے، میری اولاد کے لیے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ سرمایہ جمع کر جاؤں، ان کے لیے کاروبار بڑا اسٹیبلش کر جاؤں، بڑی کمپنی ان کے لیے بنا جاؤں، بڑا بینک بیلنس ان کے لیے چھوڑ جاؤں، میں اپنی اولاد کے لیے بنا رہا ہوں، ایک مکان، دو مکان، پلاٹ ہو جائیں، بینک بیلنس ہو جائے، ایک دکان، دوسری دکان، ایک پلازا، دوسرا پلازا. بندہ کہتا ہے میں اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہا ہوں. اور پھر ایک کمپنی سے دوسری کمپنی، ایک شاپ سے دوسری شاپ، ایک بزنس سے دوسرا بزنس، چھوٹے بزنس سے بڑا بزنس، چھوٹے کاروبار سے بڑے کاروبار میں، چھوٹے مکان سے بڑے مکان میں، چھوٹے سیکٹر سے بڑے سیکٹر میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں. کس کے لیے؟ مال. پیسہ کما رہا ہے، مال چاہیے، مال چاہیے، جائیداد بنانی ہے، مال چاہیے. تو مال اور اولاد یہاں دونوں کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کر دیا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کی یاد سے یہ تمہارا مال اور اولاد غافل نہ کریں. ومن یفعل ذالک، اور جو ایسا کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، میں بہت زیادہ پیسہ کما رہا ہوں، میں بہت زیادہ مال کما رہا ہوں، میں بہت زیادہ جو ہے وہ سرمایہ دار ہو گیا، میں بہت زیادہ دنیا میں ترقی کر گیا، بہت زیادہ میں نے مال بنا لیا. اور بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ ترقی کر گیا اور کامیابی پا گیا. کامیاب نہیں ہوا. اللہ پاک نے فرمایا وہ جو مال یا اولاد کی وجہ سے جس نے اللہ کی یاد کو چھوڑا، نماز کو، قرآن کو چھوڑا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں. اور کامیاب کون ہے؟ یہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بھی بیان کر دیا کہ جو وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہی جو ہے وہ کامیابی پانے والے ہیں. تو کامیابی کا راز ہمیں اس آیت مبارکہ نے بتا دیا کہ بخل سے بچنا، لالچ سے بچنا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، تقوی اختیار کرنا. تو بخل کی مذمت بیان کیا حدیث مبارکہ میں، سخاوت کے فضائل بیان کیا گیا. ہمارے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، وبعید من النار، والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، وقریب من النار. کہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، اور آگ سے دور ہوتا ہے. اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، اور آگ کے قریب ہوتا ہے. تو بخل کی مذمت ہے، حدیث مبارکہ میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور سخاوت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو یہاں اللہ پاک نے کامیابی کا راز یہ بیان کیا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، تو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا. یہ لالچ ہے نا، انسان کو تباہ کر دیتا ہے. لالچی انسان جو ہے وہ، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جیسی ایک مثال دی گئی کہ وہ کتا جا رہا تھا، ہڈی اس کے منہ میں تھی، اور وہ پل پر سے جب گزرنے لگا، پانی میں اس کو اپنا عکس نظر آیا. اب اس کے منہ میں ہڈی تھی، اب اس کو لگا کہ یہ کتا کوئی جا رہا ہے، اور اس کے منہ میں بڑی ہڈی ہے. کیونکہ جب اپنے پاس ہوتا ہے نا مال، بندے کو کم لگتا ہے، دوسرے کا زیادہ ہی لگتا ہے. اب اس نے اس سے وہ ہڈی چھیننے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی، اور اس کو لگا نیچے کو کتا جا رہا ہے اور اس کے منہ میں بڑی ہڈی ہے، میں یہ ہڈی سے چھین لوں. اور جیسے اس نے منہ کھول کر اس پر چھلانگ لگائی، اس کے منہ والی ہڈی بھی چلی گئی، اور وہ تو تھا ہی نہیں نا، وہ تو عکس تھا اس کا، وہ تو کوئی کتا تھا نہیں جو جس کو اس نے پکڑنے کی کوشش کی. تو یہ لالچی انسان کی مثال دی گئی ہے کہ لالچی اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اور جو ہے وہ حاصل بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو لالچ بری بلا ہے، لالچ کی مذمت بیان کی گئی ہے. جیسا کہ بڑا طویل اور بڑا تفصیلی واقعہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ 3 لوگ تھے کسی سفر میں، اور ان کو سونا ملا، بہت سارا سونا کہیں سے ملا. تو اب انہوں نے کہا کہ اس کو ہم آپس میں بانٹ لیں گے.
تو پہلے انہوں نے کہا کہ کچھ سونا لے کے ایک بندہ جائے یا بازار سے کھانا لے آئے، اور کھانا لے آئے تو پھر کھانا کھا کے آپس میں پھر تسلی سے ہم بانٹ لیں گے۔ وہ جو کھانا لینے گیا شہر، اس کے دل میں لالچ آیا کہ میں سارے کا سارا سونا خود ہی اکیلا کیوں نہ لے لوں، اگر یہ دونوں نہ رہیں گے تو سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ اپنے اس دونوں ساتھیوں کو مارنے کے لیے اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب جیسے وہ کھانا لے کے آ رہا تھا تو اب یہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم اگر اس مال کو، اس سونے کو آپس میں دونوں بانٹیں گے تو ہمیں اتنا آئے گا، 3 حصوں میں بٹے گا تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا۔ اب ان دونوں نے سوچا کہ وہ آتا ہے نا تو ہم پہلے اس کو مار دیتے ہیں اور آپس میں پھر سونا بانٹ لیں گے دونوں، ہمارے حصے میں 50-50 آ جائے گا، ایسے ہم 3 حصوں میں بانٹیں گے تو 33 اس کے قریب آئے گا۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا تو اب انہوں نے آتے ہی اس کو پکڑ کر گرا لیا، گلا دبا دیا، مار دیا۔ اب انہوں نے کہا اب تسلی سے مال بانٹیں گے۔ انہوں نے کہا پہلے کھانا تو کھا لیں۔ کھانا کھایا، تسلی سے کھانا کھا کے وہ جیسے ہی کھانا کھایا، کھانے کا اثر جیسے جیسے پہنچا جسم میں، زہر تھا اس میں، اب یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تو مال وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا۔ مال فتنہ ہے، وبال ہے، تو لالچ میں پڑ گیا نا، یہ وبال میں پڑ گیا۔ اور یہاں اللہ پاک نے لالچ سے بچنے والوں کی فضیلت بیان کی، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ نے لالچی نہیں بنایا، یہ بہت بڑی سعادت ہے اس کے لیے۔ اپنا جائزہ لے کہ مال کا لالچ تو نہیں، یہ لالچ ہی ہے جو انسان کو رشوتوں میں ڈالتا ہے، یہ لالچ ہی ہے جو سود میں ڈالتا ہے، یہ لالچ ہی ہے جو انسان کو حرام میں ڈالتا ہے۔ اب بھلے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی میری مجبوری ہے، میرا گھر کا خرچہ نہیں چلتا، میرا کام پورے نہیں ہوتے، میرا مینج نہیں ہوتا، میرا سسٹم نہیں چلتا، یہ تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، تھوڑا سا اپنے بجٹ پر جائزہ لیں، لگژریز کو کم کریں، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، اپنے پاس جو موجود ہے اس کے مطابق اپنا خرچ کریں۔ آپ کو کس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ خرچہ کھلا کرتے رہیں اور اپنی انکم پر غور ہی نہ کریں؟ آپ کے پاس جتنی انکم ہے اس کے مطابق آپ خرچ کریں، آپ اس کے مطابق اپنا جو ہے وہ گھر کا بجٹ بنائیں، اپنی لگژریز کو کم کریں، آسائشوں کو کم کریں، اپنی جو ہے وہ سہولیات کو کم کریں، ضروریات پر توجہ دیں، کھانے پینے میں غور کریں۔ طرح طرح کے جو ہے نا وہ چسکے لگے ہوتے ہیں زبان کو، پیٹ بھر جاتا ہے، یاد رکھیں۔ چسکے جو ہے نا یہ بعض اوقات انسان کو ڈالتے ہیں، زیادہ انکم، زیادہ مال، زیادہ پیسہ چاہیے، تھوڑی روزی پہ قناعت اللہ نصیب کر دے، اسی میں گزارا ہو جائے، سادگی میں، آسانی کے ساتھ انسان اپنا نظام چلا لے۔ یہ لالچ جو ہے نا وہ برباد کر دیتا ہے، پھر انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، ناراضی کے کام کرتا ہے۔ لہٰذا کامیاب کون ہے؟ جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں بخل سے بچائے، ہمیں لالچ سے بچائے، سخاوت والا دل عطا فرمائے، اپنی فرما برداری عطا کرے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے، تو کامیابی کے رستے پہ چلنے کا ہم ذہن بنائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں کامیابی کا ایک اور راز لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب